بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹریئر آف نالج بٹانی سیریز ہے یہ۔ ایس ایس ٹی جرنل، سی ٹی، پیٹ، ڈی ایم، ٹی ٹی، پی ایس ٹی، یہ ان تمام جابس کے لیے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے یہ کتاب ہے۔ سیکنڈ ایڈیشن کی ہے یہ۔ اس میں ہم نے اب اردو کا جو پورشن ہے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ اسم نکرہ کی اقسام ہے۔ اسم نکرہ کی 11 اقسام ہے۔ سب سے پہلی جو ہے وہ اسم فاعل۔ اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے جو اس کام کرنے والے کو ظاہر کرے جو مصدر سے نکلا ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے لکھنے والا، پڑھنے والا، پینے والا، دوڑنے والا، یہ یاد رکھیں۔ وہ اسم ہے، اسم فاعل، جو اس کام کرنے والے کو ظاہر کرے جو مصدر سے نکلا ہو۔ لکھنے والا، پڑھنے والا، ٹھیک ہے، کھانے والا۔ ان کلموں میں لکھنے والا اس شخص کو ظاہر کرتا ہے جس سے لکھنے کا کام وقوع میں آیا، یعنی جو لکھے۔ اسی طرح پڑھنے والا وہ ہے جو پڑھے۔ دوڑنے والا اس کو جو دوڑے، کھانے والا وہ جو کھائے، پینے والا وہ جو پیے۔ اسم فاعل کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، اسم فاعل سمائی، اسم فاعل قیاسی۔ اسم فاعل سمائی وہ ہے، وہ اسم فعل ہے جو ہر فعل سے نہیں بنایا جا سکتا۔ جس طرح لوگ استعمال کرتے ہیں یا اہل زبان نے استعمال کیا ہے، ایسے استعمال کیا جا سکے۔ سمائی اسم فاعل کے آخر میں والا، ہارا یا اور ایک یہ وغیرہ لگاتے ہیں، جیسے لکڑہارا، را، ریلی، را، ہارا، اور سنار، اس کے آگے لگ گیا، اور لوہار، سپیرا، کھلاڑی وغیرہ۔ یہ اسم فاعل سمائی ہیں۔ قیاسی کیا ہے؟ جس کو ایک مقررہ قاعدے سے بنایا جائے۔ مصدر کا الف ہٹا کر اس کے آگے یائے مجہول لگاتے ہیں، یعنی الف کے ہٹا کے کیا لگانی ہے؟ یائے مجہول۔ پھر والا، والے، والی، والیاں میں سے ایک لفظ لگا کر بنایا جاتا ہے، جیسے کھانا سے کھانے والا، کھانے والے، کھانے والی، کھانے والیاں۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے اسم مفعول۔ اسم فاعل کے بعد کیا ہے؟ اسم مفعول ہے۔ اسم مفعول وہ اسم نکرہ ہے جو اس بات کو ظاہر کرے جس پر کام واقع ہو، جس پر فعل، یعنی کام کیا ہے؟ فعل واقع ہو۔ اسم مفعول بھی مصدر سے مشتق یعنی نکلا ہوا ہوتا ہے، مثلا لکھا ہوا، پڑھا ہوا، دھویا، ٹوٹا ہوا، مجبور، محکوم، مظلوم، یہ سارے کیا ہیں؟ مفعول مصدروں سے نکلے ہیں۔ اسم مفعول کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، یہ بھی اسم مفعول قیاسی ہے اور اسم مفعول سمائی ہے۔ اسم مفعول قیاسی وہ ہے جو خاص قاعدے کے مطابق بنایا گیا ہو، اور سمائی وہ ہے جو عام قاعدے سے بنایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اسم فاعل، اسم مفعول، اس کے بعد کون سی قسم ہے؟ اسم معاوضہ۔ معاوضہ میں جس کام کی اجرت یا معاوضہ کو ظاہر کرے، معاوضہ یا اجرت کو ظاہر کرے۔ مثلا رنگائی، اس میں معاوضہ دیا جاتا ہے۔ سلائی، دھلائی، کٹوائی، بنوائی وغیرہ، یہ سارے کیا ہیں؟ بالترتیب ان مصدروں سے نکلے ہیں، رنگنا، سینا، دھونا، کٹانا۔ ٹھیک ہے، رنگنا سے رنگائی، دھونا سے دھلائی۔ اسم، اس کے بعد اسم مصدر ہے۔ اچھا، اسم مصدر وہ ہوتا ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کے نام کو بلا تعلق زمانہ ظاہر کرے، مثلا لکھنا، کرنا، توڑنا، پڑھنا، لڑنا، سلنا، دھونا، ہنسنا وغیرہ۔ کام کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اسم مصدر کہتے ہیں۔ اسم مصدر کے آخر میں نہ ہوتا ہے، مگر ہر وہ لفظ جس کے آخر میں نہ ہو کسی کام کے نام کو ظاہر کرے، اور اگر نہ گرایا جائے تو فعل امر بن جائے۔ مثلا لکھنا مصدر ہے کیونکہ یہ لفظ کسی کام کے نام کو ظاہر کرتا ہے، اگر اس کا نہ گرا دیا جائے تو یہ لفظ بنے گا لکھ، جو کہ کیا ہے؟ فعل امر ہے۔ ٹھیک ہے، مصدر کی بھی آگے دو قسمیں ہیں بناوٹ کے لحاظ سے۔ مصدر کی دو قسمیں ہیں، مصدر وضعی یا اصلی، مصدر غیر وضعی یا جعلی۔ ٹھیک ہے، وہ مصدر جو صرف مصدری معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور جعلی کون سا ہے؟ جو دوسری زبانوں کے الفاظ پر مصدر یا علامت مصدر کو زیادہ کر کے بنائے گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مثلا انصاف کرنا، خریدنا وغیرہ، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، انصار کرنا، للچانا،
ٹھیک ہے، نمبر 1 کی جو مثالیں ہیں اس میں ایسے مصادر ہیں جو صرف مصدری معنوں میں ہی وضع کیے گئے ہیں، یعنی جب سے زبان بنی ہے تب سے اسی طرح بولے جاتے ہیں، یہ مصدر اصلی کہلاتے ہیں۔ دوسرے کون سے ہیں؟ دوسرے نمبر والے ایسے ہیں کہ فارسی، عربی، ہندی، انگریزی الفاظ پر مصدر زیادہ کر کے بنائے گئے ہیں۔ اور جو تیسرے نمبر پر ہیں، للچانا، اوپر دیکھیں، للچانا ہے، خریدنا ہے، ازمانا ہے، ہتھیانا ہے، یہ 3 کے جو مصدر ہیں فارسی اور اردو لفظوں میں کچھ تبدیلی کر کے بنائے گئے ہیں، ایسے مصدر جعلی کہلاتے ہیں۔ معنی کے لحاظ سے مصدر کی قسمیں ہیں مصدر لازم اور مصدر متعدی۔ مصدر لازم وہ مصدر ہے جس کا فعل صرف فاعل کو چاہے، فعل صرف فاعل کو، لیکن متعدی میں کیا ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول دونوں، فعل، فاعل، مفعول تینوں۔ اور اوپر کیا ہے مصدر لازم میں؟ فاعل اور فعل۔ مجیب بیٹھا، خادمہ اٹھی، میم برسا، اس میں صرف کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے، جبکہ متعدی میں فعل، فاعل، مفعول سب کچھ ہوتا ہے۔ اب دوسرے نمبر والی مثال دیکھ لیتے ہیں، متعدی کی، رشید نے گھوڑا خریدا۔ اب دیکھو اس میں فعل بھی ہے، مفعول بھی ہے اور فاعل بھی ہے۔ فاطمہ نے امتحان پاس کیا، دھوبی نے کپڑے دھوئے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، مصدر کی 2 قسمیں ہیں، لازم اور متعدی۔ مصدر لازم میں صرف فعل اور فاعل، متعدی میں فعل بھی، فاعل بھی اور مفعول دونوں چیزیں ہوتی ہیں، تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حاصل مصدر۔ حاصل مصدر وہ اسم ہے جس میں مصدر کی کیفیت یا اثر پایا جاتا ہے، یہ اسم مصدر سے حاصل ہوتے ہیں یا بنتے ہیں۔ مثلا ہنسی جھگڑا، لوٹ، بگاڑ، بکری وغیرہ، یہ اوپر کے الفاظ سب حاصل مصدر ہیں، ہنسنا، جھگڑنا، بگاڑنا، لوٹنا، ٹھیک ہے، لوٹ سے لوٹنا، یہ مصدروں سے بنائے گئے ہیں۔ ایسے اسموں کو حاصل مصدر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مصادر کے کیف اور اثر کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسم کیفیت ہے۔ اچھا، یہ جو بک کے میں یہ پیج سے پڑھ رہی ہوں نا، یہ آپ اس کے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، اپنے پاس محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں بک۔ اسم کیفیت، اسم کیفیت وہ اسم ہے جو کسی چیز کا اثر اور نتیجہ ہو۔ کیا ہے کیفیت؟ یعنی اثر یا نتیجہ، لیکن کسی مصدر سے حاصل نہ ہو، یہ بات یاد رکھنی ہے۔ کسی چیز کا اثر بھی ہو، نتیجہ بھی ہو، لیکن کسی مصدر سے حاصل نہ ہو۔ اسم کیفیت جو ہوتا ہے مصدر کی بجائے اسم سے بنا ہوتا ہے، مصدر سے نہیں بنا ہوتا۔ لڑکا سے لڑک پن، انسان سے انسانیت، امیر سے امارت، خلیفہ سے خلافت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیں، اسم کیفیت کے بعد ہے اسم حالیہ۔ اب اسم حالیہ وہ اسم نکرہ ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرتا ہے، حالیہ سے حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ مثلاً لڑکا ہنستے ہوئے چل رہا تھا، اب یہ ہنستے ہوئے اس کی ایک کیفیت ہے، اس کی حالت ہے، ہنستے ہوئے۔ کھیلتے کھیلتے گر گیا، کھیلتے کھیلتے یہ کیا ہے؟ حالت ہے اس کی۔ روتے روتے بھی اس کی روتے روتے والی حالت ہے، اور ہنستے ہوئے، کھیلتے کھیلتے یہ کیا ہے؟ اسمائے حالیہ ہے۔ اسم استفہام کیا ہے؟ وہ اسم ہے جو سوال کرنے یا کچھ معلوم کرنے کے، اسم استفہام کیا ہوتا ہے؟ اس کو سوالیہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں سوال کیا جاتا ہے یا کچھ معلوم کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، کس نے بلایا؟ آپ کون ہیں؟ اس کرسی کی کتنی قیمت ہے؟ کون، کس، کیا، کیوں، کب، یہ سارے کیا ہیں؟ اسم استفہام ہے۔ کس نے، کون اور کتنی، یہ اسم استفہام ہے۔ اسم استفہام کی آگے قسمیں بھی ہیں، استفہام استنجاری، میاں تمہاری مٹھی میں کیا ہے؟ آخر وہ کون تھا؟ ان فکروں میں کیا، کون، یہ اسم استنجاری ہے۔ استفہام انکاری، ٹھیک ہے، انکاری میں یہ میں نے یوں کب کہا تھا، تم نے کہاں مجھ سے وعدہ لیا، ان فکروں میں کب اور کہاں کیا ہے؟ انکار، انکاری ہے۔ اس کے بعد اسم صفت ہے، یہ ہم اسم نکرہ کی قسمیں ساری پڑھ رہے ہیں۔ اسم صفت میں جو کسی دوسرے اسم کی خصوصیت، برائی، اچھائی، مقدار یا تعداد کو ظاہر کرے، سفید، سیاہ، ٹھنڈا، ٹھیک ہے، اور مقدار یہ ہوگی ٹھنڈا، سچا، طاقتور، کمزور، گرم، جھوٹا، یہ سب کیا ہے؟ موصوف، جس کی خوبی بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ علی دلیر لڑکا ہے، نیک آدمی نے قربانی دی، دیکھیں دلیر، نیک، یہ ساری اس کی خوبیاں ہیں، صفت ہے۔ لڑکا جو ہے، آدمی جو ہے وہ کیا ہے؟ موصوف ہے۔
اسم صفت کی پھر دو قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں۔ صفت ذاتی ہے، جو کسی چیز کی ذاتی حالت کو ظاہر کرے، یعنی صرف ذاتی، جس سے کسی چیز کی حالت بیرونی یا اندرونی ظاہر ہو، مثلا بہادر لڑکا، اچھی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کلمات ہیں، لڑکا، کتاب، استاد، یہ سب کیا ہیں؟ استاد کی ذاتی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ صرف نسبتی وہ ہوتی ہے جس کا کسی دوسری چیز سے لگاؤ یا نسبت یا تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نسبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، جیسے کشمیری، پنجابی، شورش کشمیری، ٹھیک ہے، پنجابی سپاہی میں کشمیری، پنجابی کا اور کابلی وغیرہ، یہ کیا ہے؟ تعلق ہے، نسبت ہے ان کی۔ کشمیری شال اچھا ہوتا ہے، میرے استاد محترم محمد حسین جموی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کشمیری شال کیا ہے؟ نسبت ہے۔ جس چیز کی طرف نسبت دی جاتی ہے اسے منسوب علیہ، اور جس کی نسبت دی جاتی ہے اسے منسوب کہتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ جس کی طرف نسبت دی جائے منسوب علیہ، ٹھیک ہے، اور جس کی نسبت دی جاتی ہے وہ منسوب ہوتا ہے۔ صفت عددی بھی ہوتا ہے، عدد یعنی جس میں تعداد کے معنی پائے جائیں۔ صفت عددی وہ الفاظ ہوتے ہیں جن سے کسی اسم کی تعداد معلوم ہوتی ہے، جیسے 2 آدمی، 5 مرغے، 3 گز زمین وغیرہ، تو یہ ساری کیا ہے؟ صفت عددی ہے۔ 3 شال خریدے گئے، 7 آدمی آئے، تیسری جماعت کہاں ہے؟ تو یہ اس میں کیا ہے؟ یہ صفت عددی، عدد بتایا گیا ہے۔ صفت عددی کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک عدد معین ہوتا ہے اور ایک غیر معین ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کی مقرر جو ہے وہ عدد تعداد بتائی جاتی ہے۔ یہ وہ عددی صفت ہے جس سے کسی شے کی تعداد ٹھیک ٹھیک معلوم ہو، جیسے 5، 7، 20 وغیرہ، اور غیر عدد میں ٹھیک ٹھیک معلوم نہ ہو، جیسے آپ کہتے ہیں چاند افراد تھے، اب اس میں یہ نہیں معلوم کہ چاند وہ کتنے تھے، 10 تھے، 15 تھے، کئی کم، کچھ چیزیں لے آؤ، ٹھیک ہے، سب نے کال لانا ہے، سب میں کتنی ہیں، بہت۔ یہ صفت مقداری ہوتی ہے جو کسی چیز کی مقدار کو ظاہر کرتی ہے، یعنی صفت مقداری وہ صفت ہے جس میں کسی چیز کی، جیسے چمچہ چائے، یہ مقدار ہے ایک چمچہ، بہت دن، تھوڑی رقم وغیرہ، تو یہ ساری کیا ہے؟ میں نے کچھ دودھ پیا، اسے زیادہ درد ہے، تھوڑا سا پانی پی لیں، یہ مقدار ہے۔ صفت ضمیری بھی ہوتی ہے۔ صفت ضمیری وہ الفاظ ہیں جو صفت کا کام دیتے ہیں، جیسے یہ شخص میرا دوست ہے، وہ کتاب میری ہے، کون جاننا چاہتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ضمیری الفاظ ہیں صفت کا۔ اسم ذات، اس کے بعد اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی چیز کا ذاتی نام ہو، یہ نام اس چیز کو دوسری چیزوں سے الگ کرتا ہے، مثلا گھوڑا چلاک جانور ہے، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، قلم پینسل، اوپر کی مثالوں میں گھوڑا، بلی، گائے، یہ ساری کیا ہیں؟ ہر ایک چیز دوسری ذات سے جدا ہے، ہر ایک چیز کا نام الگ لیتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک چیز دوسری سے جدا ہے، یعنی جنس اور ذات کے لحاظ سے یہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس لیے یہ اسم ذات کہلاتی ہیں۔ اسم ذات کی بھی آگے قسمیں ہیں۔ اسم ذات کی پہلی قسم ہے اسم تصغیر، یہ اس کو اصغر صغیر کے نام سے آپ نے یاد رکھنا ہے۔ صغیر چھوٹا، اصغر چھوٹا، تو یہ کیا ہے؟ چھوٹا پانی اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ باغیچہ، جیسے باغ بڑا ہوتا ہے باغیچہ چھوٹا ہوتا ہے، تو باغیچہ کیا ہے تصغیر میں؟ صندوقچہ، صندوق بڑا، صندوقچہ میں کیا ہے؟ ڈبیا، ٹھیک ہے۔ ڈھولک، ڈھول سے پیالی چھوٹی ہے، پیالہ بڑا ہوتا ہے، تو یہ سارے کیا ہے؟ اسم صغیر ہے، تصغیر ہے۔ اسم مکبر ہوتا ہے، مکبر اکبر سے یاد رکھنا ہے، کبیر بڑا، اکبر، تو یہ کیا ہے؟ اسم مکبر وہ چیز ہوتی ہے جس میں کسی چیز کی، کسی قسم کی بڑائی پائی جائے، بڑا پن پایا جائے، مثلا صدر کی سواری شہر میں سے جا رہی ہے، سر پر پگڑ بندھا ہوا ہے، پگڑی چھوٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چھتر کا سایہ یہ جا رہا ہے، چھتری چھوٹی ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ پگڑ میں پگڑی، چھتر میں چھتری، ٹھیک ہے۔ یہ اسم آلہ، یہ اسم ذات کی اگلی قسم ہے۔ اسم آلہ وہ ہوتا ہے جس میں اوزار یا ہتھیار کے معنی پائے جائیں۔ اب اوزار یا ہتھیار میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، ڈھال، تلوار، بلم، پھکنی، ڈوئی، چاقو، جھولا، چھلنی، چھڑی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسم آلہ ہیں سارے۔ اور اسم ظرف ہیں، اسم ظرف
اسم مالا اسم ظرف، یہ تقریباً امتحانات میں بھی یہ سوال اس میں سے پوچھے جاتے ہیں اس گرامر میں سے۔ اسم ظرف وہ ہوتا ہے جس میں وقت یا جگہ کے معنی پائے جائیں۔ اب دیکھیں ظرف اکیلا ہو تو تعریف میں آپ نے جگہ وقت دونوں چیزیں بتانی ہیں، اگر اس کی قسمیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ الگ الگ آپ نے بتانا ہے۔ اگر اسم ظرف کی دو قسمیں ہیں، ایک اسم ظرف زمان ہے، دوسرا اسم ظرف مکان ہے۔ اگر وقت کے معنی آئیں تو وہ ظرف زمان ہوگا، جگہ کے معنی آئیں تو وہ ظرف مکان ہوگا۔ ہم کل عیدگاہ سیر کے لیے گئے، ٹھیک ہے، کل، تو یہ کیا ہے؟ وقت ہے۔ مدرسہ کھل گیا ہے، اب مدرسہ جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ قلم دان میں قلم رکھ دو جگہ ہے۔ بت خانے میں، یہ مسجد میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ آج عید ہے تو آج کیا ہے؟ زمان ہے۔ 4 بج چکے ہیں تو یہ بھی زمان ہے۔ مسجد کیا ہے؟ مکان ہے، ظرف مکان۔ اسم صوت وہ ہوتا ہے جس میں کسی کی آواز کے معنی پائے جائیں، ٹھیک ہے، کسی طرح کی آواز۔ اب کسی طرح کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ دھوبی پانی میں کھڑا چھو چھو کر رہا ہے، کوا کائیں کائیں کر رہا ہے، بارش چھم چھم برستی ہے، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ساری کیا ہے؟ آوازیں ہیں۔ اچھا، دھک دھک، دل دھڑکنے کی آواز دھک دھک ہے، پاؤں کی آہٹ ہے، دروازے کی چر چر ہے، یعنی جتنی بھی آوازیں ہیں وہ ساری صوت میں آئیں گی، اسم صوت میں آئیں گی۔ ایک ہوتا ہے اسم جمع، پہلے بھی ہم نے بار بار پڑھا ہے۔ اسم جمع وہ ہوتا ہے، یہ ایس بی اے کے ماڈل پیپر جو ہے اس کے میں نے کچھ لیکچر ریکارڈ کیے ہیں، اس میں بھی جو گرامر ہے وہ تقریباً یہی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی اسی پلے لسٹ کے اندر موجود ہے، ایس بی اے کے نام سے، پیک ایس بی اے کے نام سے، ٹھیک ہے، اس میں یہ ساری گرامر موجود ہے، اسم صوت بھی ہے، اسم مالا، اسم جمع، اسم ظرف، فعل معروف، مجہول وغیرہ۔ اسم جمع وہ ہوتا ہے جس میں جمع کی کوئی علامت نہ ہو مگر معنی جمع کا دے، ٹھیک ہے۔ بظاہر کیا ہوتا ہے؟ یہ واحد لگ رہا ہوتا ہے لیکن معنی کس کا دیتا ہے؟ جمع کا۔ محفل علم و ادب کا دفتر شہر کے وسط میں ہے، دشمن سے لڑنے کے لیے فوج میدان جنگ میں جا رہی ہے، ہماری جماعت کا مانیٹر۔ اب اس میں دیکھیں فوج بھی، محفل، دفتر، جماعت، یہ لفظ بظاہر واحد لگ رہے ہیں، یعنی معنی کس کے دے رہے ہیں؟ جمع کے دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم کی اسم بالحاظ بناوٹ۔ اسم بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اسم جامد ہے، مصدر ہے اور مشتق ہے۔ جامد وہ ہوتا ہے جو نہ کسی کام کا نام ہو، نہ خود کسی مصدر سے بنا ہو، نہ ہی اس سے اور کلمہ بن سکتا ہے، یعنی جامد ہوتا ہے۔ پتھر، چونا، میز، کتاب، ان سے یہ نہ کسی سے بنتا ہے نہ اس سے کوئی بن سکتا ہے۔ مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کام کے نام کو ظاہر کرے، جو کسی کام کے نام کو زمانہ کے تعلق کے بغیر ظاہر کرے، زمانے کا تعلق نہ ہو اس میں۔ ایسے اسم خود تو کسی کلمے سے نہیں بنتے لیکن ان سے بہت سارے کلمے بنتے ہیں۔ ایسے اسموں کے آخر میں نا ہوتا ہے، مثلا لکھنا، سمجھنا، سکھانا، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ ان مصدر میں کیا ہوتا ہے؟ ان کے آخر میں نا ہوتا ہے۔ اور مشتق کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ پکڑنا، مثلا ادھر ہے لکھنا، ٹھیک ہے، پکڑنا، تو پکڑنا کون سا ہے؟ مصدر ہے۔ اب مشتق کس سے بنا ہے؟ مصدر سے، تو پکڑنا سے پکڑ، پکڑنے والا، لکھنے سے لکھائی، لکھنے والا، لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں حامد، دوات، درخت، میز، یہ پہلے کی مثالیں ہیں۔ دوسری جانا، نکلنا اور پڑھنا، یہ مصدر کی ہیں، پڑھنے والا، کھانے والا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 میں حامد، دوات، درخت ایسے اسم ہیں جو نہ، نمبر 1 والا جو ہے وہ اسم جامد ہے، ٹھیک ہے۔ حامد، دوات، درخت یہ ایسے کلمے اسم ہیں جو نہ تو کسی اور کلمے سے بنے ہیں نہ ہی ان سے کوئی اور منفرد کلمہ بن سکتا ہے، ایسے اسم جامد کہلاتے ہیں۔ نمبر 2 میں جانا، نکلنا، یہ ابھی ہم نے پڑھا جس کے آخر میں نہ آتا ہے، یہ خود کسی لفظ سے نہیں بنتے لیکن ان سے کلمے بنائے جا سکتے ہیں۔ جانا سے جاتا ہے، جائے گا، جانور میں ایسے اسم ہیں جس سے کلمے بنائے جائیں، اسم مصدر کہلاتے ہیں۔ نمبر 3 کون سا ہے؟ مشتق ہے، اس میں پڑھنے والا، کھانے والا، بولنے والا اور پڑھائی، یہ ایسے اسم ہیں جو پڑھنا، کھانا اور بولنا مصدروں سے بنے ہیں۔ ایسے اسم جو مصدر سے بنائے جائیں تو وہ
کیا کہلاتے ہیں؟ مشتق کہلاتے ہیں۔